إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو دوگنا کر دیتا ہے، اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کا پہلا جو حصہ ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور کل کے بیان میں یہ گزرا تھا کہ جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی ذلت والا عذاب ہے۔ اور اس کے اندر میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ وہ حافظ قرآن ہو یا وہ جنگ میں لڑنے والا ہو یا وہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے والا ہو، یہ لوگ بھی جو ہیں اگر وہ حافظ قرآن دکھانے کے لیے قرآن پڑھتا رہا کہ میرا بڑا نام ہوگا، اور اگر وہ مالدار اپنا نام بنانے کے لیے لوگوں میں سخاوت یا رحم دلی کرتا رہا، یا وہ شخص جو جہاد میں گیا اور وہ بظاہر شہید ہو گیا مگر اس کی نیت یہ تھی کہ لوگوں میں میرا بڑا نام ہوگا کہ بڑا بہادر تھا، یعنی جس شخص نے دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے لوگ ہوں گے، ایک وہ حافظ قرآن یا وہ قرآن پڑھنے والا، ایک وہ لوگوں میں پیسہ خرچ کرنے والا، اور تیسرا وہ جنگ میں جا کر مر جانے والا، کیونکہ شہادت کا کیا اس نے مقام پایا، اس کی تو نیت ہی کچھ اور تھی، وہ شہادت کی تو نیت سے گیا ہی نہیں تھا، اللہ کی رضا کے لیے تو لڑنے کے لیے گیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ تو کل کے بیان میں یہ بات گزری تھی کہ دکھاوے کے لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، اور کسی بھی چیز میں اگر دکھاوا ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی کہتی ہیں کہ جب میں نے ان کو یہ حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ اگر ان لوگوں کا یہ حال ہے تو پھر عام لوگوں کا کیا بنے گا؟ اگر ان لوگوں کا یہ حال ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے مگر دکھاوے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، یا خرچ کرنے والا ہے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، یا جہاد میں جانے والا ہے مگر اپنا نام بنانے کے لیے وہ، یعنی کہ جس عمل کے اندر اللہ کی رضا شامل نہیں ہے اور وہ دکھاوے کے لیے کیا گیا ہے، اپنا نام بنانے کے لیے کیا گیا ہے، نہ صرف وہ عمل قیامت والے دن اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، جہنم کا ایندھن بنیں گے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اب آگے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ آگے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر ایسا نہیں ہے۔ تو ظلم کا مطلب ہے کیا؟ ظلم کس کو کہا جاتا ہے؟ ظلم ہے کسی غیر کی ملک میں تصرف کرنا، جس کا مالک کوئی اور ہو اور اس میں تصرف کوئی اور کرے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، غیر کی ملک میں تصرف کرنا۔ تو اس کائنات کے اندر جو چیز بھی ہے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر اس کائنات میں جو چیز بھی ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔
وہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ، وہ اس کی ملکیت ہے. اور مالک جو ہے وہ اپنی ملک کے اندر جو بھی تصرف کرے وہ ظلم نہیں کہلائے گا. ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز کسی اور کی ملک میں ہو، جس کا مالک کوئی اور ہو اور تصرف اس میں کوئی اور کرے، وہ ظلم ہے. تو اللہ کے سوا اس کائنات کے اندر جو چیز بھی ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. وہ اللہ کی ملکیت ہے. تو مالک اپنی ملک میں جو بھی تصرف کرے وہ ظلم نہیں ہے. یعنی آگے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ظلم ہے. ایک کانٹیکسٹ، ایک پرسپیکٹو کے اندر اس کی یہ بھی چیز ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ دکھانے کے لیے کوئی بھی کام کرے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے. تو یہ ظلم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اچھا، تو اللہ اس کائنات میں اللہ کے سوا جو چیز بھی ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے. اور مالک جب وہ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، تو پھر وہ اپنی ملکیت میں جو بھی تصرف کرے وہ ظلم نہیں ہے. کیونکہ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ جو چیز کسی اور کی ملکیت میں ہو اور اس میں کوئی تصرف کوئی اور کرے، جس کا مالک کوئی اور ہو اور تصرف کوئی اور کرے، تو وہ ظلم ہے. اچھا، تو اب اللہ کی ملکیت میں ہر چیز اور مالک اپنی ملک میں جو بھی تصرف کرے وہ ظلم. مالک اپنے کوئی دوسرا کرے گا تو ظلم ہے، مگر مالک جو جس کا مالک ہے، جو جس کا مالک ہے وہ اس کے متعلق جو بھی تصرف کرے، جو بھی تصرف کرے اسے نجات دے دے، اس کو دوزخ میں ڈال دے، اس کو لٹکا دے، اس کو جو مرضی کر دے، اس کو مرتبے پر بٹھا دے، وہ ظلم نہیں ہے. وہ ظلم نہیں ہے. اچھا، اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگرچہ کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جن سے، کیونکہ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو چیز اس کی ملک میں ہے، جو چیز جس کی ملک میں، تو کائنات تو ساری اس کی، ہم بھی اسی کی ملک میں ہیں نا، ہم بھی اسی کی ملک میں. وہ کسی نیک بندے کو دوزخ میں ڈال دے، دوزخیوں کو اٹھا کر جنت میں ڈال دے، یہ ظلم نہیں ہے. کیوں؟ ہر چیز اس کی ملک میں ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور وہ جو مرضی کرے اور جیسے مرضی کرے جون سے. اچھا، مگر وہ ایسا کرے گا نہیں. اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا نہیں. کیوں؟ لیکن مثال کو سمجھانے کے لیے، لیکن سپوز کہ اگر وہ تمام مخلوق کو دوزخ میں ڈال دے، اب اس کی مخلوق میں نیک لوگ بھی ہیں، وہ تمام مخلوق کو دوزخ میں ڈال دے تو یہ ظلم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمام مخلوق اس کی ملک میں ہے، وہ مالک ہے، وہ مالک ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ایسا کرے گا نہیں. وہ کیوں نہیں کرے گا وہ میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ایسا کرے گا نہیں، لیکن بالفرض محال سپوز کہ اگر وہ ایسا کر بھی دے کہ ساری مخلوق کو وہ دوزخ میں ڈال دے تو یہ ظلم نہیں ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خدا نے ظلم کیا، یہ اللہ نے ظلم کیا. نہیں، کیونکہ ہر چیز اس کی ملک میں، ہر چیز اس کی ملک میں، وہ اس کا مالک ہے. کیونکہ سب اس کے مملوک ہیں اور وہ مالک ہے، علی الاطلاق مالک ہے. اچھا، اب بالفرض محال کیوں کہا گیا؟ کہ ایسا محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نیکوں کو بھی دوزخ میں ڈال دے اور دوزخیوں کو جنت میں ڈال دے. ایسا نہیں ہو سکتا.
لیکن اگر وہ ایسا کرے بھی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ظلم کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ساری سب مخلوق اس کی ملک میں ہے. اگر وہ کرے بھی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ظلم کیا. نہیں. اچھا، اب وہ ایسا کرے گا نہیں، کیونکہ وہ نیکی کرنے والوں اور ایمان والوں کو اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرما چکا ہے. اور اللہ جو ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وعدے کی خلاف ورزی بھی ایک عیب ہے اور وہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. نیک لوگوں سے وعدہ کر چکا ہے کہ تمہیں میں اجر و ثواب عطا کروں گا، بہت اجر دوں گا، ثواب دوں گا. وہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرے گا. وہ نیک لوگوں کو اجر بھی دے گا اور ثواب بھی دے گا. وہ مثال سمجھانے کے لیے تھا، سمجھانے کے لیے تھی کہ بالفرض محال سپوز کہ وہ نیک لوگوں کو، ساری مخلوق کو دوزخ میں ڈال دے تو یہ ظلم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ساری مخلوق جو ہے وہ مملوک ہے، وہ مالک ہے، اور مالک اپنی ملک کے اندر جیسے مرضی تصرف کرے، وہ اس کی مرضی ہے. ایک کاغذ ہے، آپ اس کے مالک ہو، آپ اس پر کچھ لکھ دو، کوئی آپ پر اعتراض نہیں کر سکتا. آپ اس پر کچھ بھی نہ لکھو، کوئی اس پر اعتراض نہیں کرے گا. آپ اس کاغذ کو طے کر کے اپنی جیب میں ڈال دو، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے غلط کیا. آپ اس کاغذ کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. کیوں؟ آپ مالک ہیں. تو ساری مخلوق خدا کی جن سی ہے، مملوک ہے اور وہ مالک ہے. تو وہ جن سے مالک اپنی ملک کے اندر جس چیز کے اوپر جو بھی تصرف کرے اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا، اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا. مگر یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ایسا کرے گا نہیں، کیونکہ اس نے اپنے نیک لوگوں سے، صاحب ایمان لوگوں سے اجر کا بھی وعدہ کیا ہے اور ثواب کا بھی وعدہ کیا ہے کہ تمہیں میں اجر بھی عطا فرماؤں گا اور ثواب بھی عطا فرماؤں گا. اور وہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا. وعدے کے خلاف کرنا اس کے حق میں ویسے ہی ناممکن ہے، محال ہے. اور انعام کا وعدہ کر کے انعام نہ دینا یہ بھی ایک عیب ہے. اور ہر عیب بھی جو ہے یہ اللہ کے لیے محال ہے. ہر عیب جو ہے یہ بھی اللہ کے لیے محال ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیے ایک اور جگہ پر کہ بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ظلم تو دور کی بات ہے، وہ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا، ظلم کا جو ہے. اور اب اس یہاں جون سی ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہر چیز اللہ کی ملک میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ جو بھی معاملات چاہے، جیسے بھی چاہے، کوئی وہ اس کا ظلم نہیں ہے. اگر وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے تو یہ اس کا ظلم نہیں ہے، کیونکہ تمام آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق اس کی ملک میں ہے، اس کی مملوک ہے اور وہ مالک ہے. اور مالک اپنی ملکیت میں ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے. ظلم وہاں ہوگا جب مالک کوئی اور ہو اور تصرف کوئی اور کر رہا ہو، وہ ظلم ہے. لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے نیک لوگوں کو اجر اور ثواب دینے کا وعدہ فرما لیا ہے. اسی لیے، اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ نیک لوگوں کو ثواب دینا یہ اللہ کا فضل ہے، اور برے لوگوں کو عذاب دینا یہ اس کا عدل ہے. برے لوگوں کو عذاب دینا یہ اس کا عدل ہے، اور نیک لوگوں کو ثواب دینا یہ اس کا فضل ہے. لیکن چونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور باقی ساری کائنات
اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی مملوک ہے. اگر وہ تمام مخلوق کو جہنم میں بھی ڈال دے تو کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ظلم کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی ملک میں، اور مالک اپنی ملک کے اندر جو چیز ہے جس کا وہ مالک ہے جیسے مرضی تصرف کرے، وہ ظلم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں ہے. مگر وہ ایسا کرے گا نہیں کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا کہ وہ نیک لوگوں کو اجر بھی عطا فرمائے گا اور ثواب بھی عطا فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام مسلم روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا. ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی؟ حضور نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا کہ وہ شخص کہے کہ میرے پاس بڑے کمال کے عمل ہیں، میں نے بڑے اچھے عمل کیے ہیں تو میں تو ہوں ہی نجات یافتہ. نجات نہیں دے گا. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو بھی نہیں، مجھے بھی نہیں. کسی شخص کو اس کا کوئی عمل جن سے نجات نہیں دے گا، یہاں تک کہ مجھے بھی نہیں. جب اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے بھی نہیں، مجھے بھی نہیں. ماں سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا، لیکن تم درست کام کرتے رہو، جن سے تم درست کام کرتے رہو. تو خیر اصل چیز جو آج کے موضوع کی تھی وہ یہ کہ آج سورۃ النساء آیت نمبر 40 کا بیان تھا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ اس کو دوگنا کر دیتا ہے. مرضی مالک ہے، جس کے لیے چاہے اس نیکی کو ایک ہی رکھے، جس کے لیے چاہے اس کو 10 کر دے، ہے ایک ہی. جس کے لیے چاہے اس کو 1000 کر دے، جس کے لیے چاہے اس کو 1,00,000 کر دے. مالک ہے. کسی کے لیے وہ نیکی ایک ہی رہے، کسی کے لیے وہی نیکی 1,00,000 کے برابر ہو جائے. مالک ہے، وہ اپنی ملک میں جیسے مرضی تصرف کرے، اپنی چیزوں میں جیسے مرضی تصرف کرے. اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو دوگنا کر دیتا ہے. اور پھر اچھا بعض جگہوں پر دوگنا کر دیتا ہے تو بعض جگہوں پر اجر عظیم کا اس نے فرمایا. اجر عظیم کیا ہے؟ کہ نیکی کو اجر عظیم میں منتقل کر دینا، نیکی کو اجر عظیم میں ٹرانسفر کر دینا. تو اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دوگنا کر دیتا ہے. بندہ ایک نیکی پر 10 گنا اجر کا بھی مستحق، تو اللہ اس کو 20 گنا اجر عطا فرمائے یا 30 گنا اجر عطا فرمائے یا اس سے بھی زیادہ. ایک روایت میں کہ حضرت ابن مسعود، راوی کہتا ہے میں حضرت ابن مسعود کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا. پھر اللہ کی طرف سے ایک منادی یہ ندا کرے گا، جس شخص نے اپنا حق لینا ہو آئے اور اپنا حق لے لے. بخدا اگر بچے کا اپنے باپ پر یا کسی باپ کا اپنے بیٹے پر یا اپنی بیوی پر جو بھی حق ہوگا وہ لے لے گا، خواہ وہ حق چھوٹا ہو اور خواہ وہ چھوٹا ہی حق کیوں نہ، کوئی چھوٹی سی چیز بھی کیوں نہ ہو، وہ حق لے لے گا. جیسے کہ قرآن پاک میں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ.
پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس دن رشتے باقی نہیں رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے۔ ایک شخص سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کے حقوق ادا کرو، وہ شخص کہے گا اے رب وہ تو دنیا کی بات تھی، دنیا تو گزر چکی، میں اب ان کے حقوق کہاں سے ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس شخص کے جو نیک اعمال ہیں ان کو دیکھو، اور جن لوگوں کا اس نے حق مارا ہوا تھا، جن لوگوں کا اس شخص نے حق مارا تھا، اس کی نیکیاں ان لوگوں کے نامہ اعمال میں ڈال دو، ان کے نامہ اعمال۔ کیسی عبرت ناک اور خوفناک کی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ کیسی بات کہ اس کے نیک اعمال کو دیکھو، اور جن لوگوں کا اس نے حق دینا تھا مستحقین، ان کو اس کی نیکیاں دے دو۔ اچھا، پھر جب اس کی ایک ذرے کے برابر نیکی رہ جائے گی تو فرشتے کہیں گے اب ایک ذرے کے برابر اس کی نیکی بچے گی۔ تو فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ہر حقدار کو اس کی نیکی دے دی۔ اللہ تو جانتا ہے، مگر فرشتے کہیں گے اس کی صرف ایک نیکی بچ گئی ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی ایک نیکی بچی ہے، ایک چھوٹی سی ذرے کے برابر ایک نیکی بچی ہے۔ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کی نیکی کو دوگنا کر دو، بلکہ چوگنا کر دو۔ بھائی نیکی تو ایک تھی، اس کو دوگنا کر دو، اس کو 4 گنا کر دو، بلکہ اب ایسا کرو کہ میرے فضل اور میری رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے، وہ اپنی ملک میں جیسا مرضی تصرف کرے۔ ٹھیک ہے، اس بندے کے اوپر اس کی مرضی تھی، اس نے اس کی نیکی کو نہ صرف دگنا کر دیا جب ایک بچ گئی، تو بلکہ اس کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ اور اگر وہ بندہ ویسے ہی اس کی قسمت میں شقاوت ازلی ہو اور وہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں، ایک ذرے کے برابر بھی اس کی کوئی نیکی بچی نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی اس کی کوئی نیکی بچی نہیں، جون سی ہے، ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئیں، تو اب پیچھے تو اس کی صرف برائیاں رہ گئیں، اور ابھی بھی اس نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے تھے، جن لوگوں کے اس نے حقوق مارے ہوئے تھے ان کے حقوق ابھی بھی باقی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جن لوگوں کے اس نے حق ادا کرنے ہیں نا، اب اس کے پاس تو وہ حقوق ادا کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، جو نیکیاں تھوڑی بہت تھیں وہ پہلے ہی اس کے جن کا حق ادا کرنا تھا ان میں ختم ہو گئی، اور اب پیچھے صرف گناہ رہ گئے، اور ابھی بھی کچھ لوگوں کے اس نے حق ادا کرنے ہیں، کچھ حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو اب ایسا کرو کہ جن لوگوں کا اس نے حق ادا کرنا تھا اور ان کا حق ادا نہیں کر پایا، نیکیاں بھی نہیں دے پایا، اور جو دینا تھا وہ بھی نہیں دے پایا جو اس نے حق ادا کر، تو پھر اب ایسا کرو کہ ان کے جو گناہ ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو، ان لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو، اور اس کے لیے جہنم کا پروانہ لکھ دو۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک۔ حضرت ایک راوی فرماتے ہیں کہ میری حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک نیکی کا اجر بڑھا کر 1 کروڑ درجہ کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں اس پر تعجب کیوں ہے؟ بخدا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 1000 ضرب 1000 1 کروڑ کے درجے تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ کیوں؟ مالک ہے، جس کے لیے چاہے اس کی ایک نیکی کو 1 نیکی رکھے، اور جس کے لیے چاہے اس کی ایک نیکی کو 1 کروڑ نیکیوں کا 1 کروڑ نیکیاں بنا دے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کسی کی نیکی کو ڈبل کر دوں تو کسی کو میں اجر عظیم عطا فرما دوں۔ یہ اللہ کا، تو اللہ اپنے پاس سے جن لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، جن سے بندے کو جنت میں روحانی لذتیں حاصل ہوں گی، اور یہ روحانی لذتیں جو جنت کی
جو لذتیں کسی نے دیکھی نہیں، یہ جنتیں، یہ لذتیں جو جنت کی ہیں، یہ جو اجر عظیم والی لذت اور جو اجر اور ثواب ہے، یہ ہے اللہ کے دیدار کا، اللہ کے دیدار کا۔ اور یہ جنت میں حاصل ہونے والی سب سے بڑی عظیم نعمت ہے کہ اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو کسی کی نیکی کو وہ 2 میں، کسی کی نیکی کو 4 میں، کسی کی نیکی کو 10 میں، کسی کی نیکی کو 70 میں، کسی کی نیکی کو 700 گنا میں، کسی کی نیکی کو 1,00,000، اور کسی کی نیکی کو جیسے اس حدیث سے آیا 1 کروڑ، اور کسی کی ایک نیکی کو اپنے دیدار والی عظیم نعمت میں وہ تبدیل کر دے۔ وہ مالک ہے، کیوں؟ وہ مالک ہے اور وہ اپنی ملک میں جیسے چاہے تصرف کرے، اس کو گناہ نہیں کہا جائے گا، وہ جیسے بھی چاہے تصرف۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، جہاں سے یہ آیت شروع ہوئی تھی، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اس کو دوگنا کر دے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔